جس چیز کی تلاش اللہ کے پیارے حبیب کریں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود شب قدر ان کی تلاش میں ہے، ہمیں سکھانے کے لیے اپنے اصحاب کو، امت کے اولیاء کو جس کی تلاش میں لگا دیا، کیا عظیم چیز ہے جی وہ۔ رحیم لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ قبلہ پروفیسر صاحب، یہ جیسے ابھی گفتگو ہوئی ہے کہ اس رات کو جاگنا، اس کے فضائل، اس کے برکات اور اس رات میں اترنے والے جو فیوز ہیں، اس پہ بڑی سہرا سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ رات کو ہی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، دن بھی تو ہو سکتا ہے۔ دن کو سر ہر جو شخص ہے مدہوش سے مدہوش بھی دن کی روشنی میں جاگ جاتا ہے۔ اس رات کی تاریکی میں جس کی آنکھ کھل گئی، ایک تو یہ ظاہری آنکھ ہے نا، یہ تو ہم ایک رات کے لیے اس کو جگا لیں گے، لیکن ممکن ہے کل پورا دن سوئے پڑے رہیں۔ اس رات دعا اس رب سے یہ کرنی چاہیے کہ بار الہ اس آنکھ کو کھول دے جو نہ دن کو بند ہو، جو نہ رات کو بند ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور جس کی وہ آنکھ کھل گئی، وہ لمحہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، بڑی بات ہے سر۔ اور جس کو وہ نصیب ہو گیا اس سے پھر وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے۔ بصورت دیگر کل ہم جو ہے پھر غفلت میں پڑے رہیں گے، اور جو ہی یہ مہینہ گزرے گا تو شاید پھر آنکھ کھلتی بھی نہیں ہے۔ تو استدعا یہی ہے کہ بار الہ اس ظاہری آنکھ کے بند ہونے سے پہلے اس آنکھ کو کھول دے جو ہمیشہ تیرے دیدار کے لیے مطلوب۔ سبحان اللہ۔ اس کی بیداری کی۔ ہاں۔ کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا، بیسیکلی اس میں بہت سارے اختلاف ہیں انسان اور جانور کے بیچ میں، لیکن ایک بڑا خوبصورت آج کے رات کے حوالے سے بڑا لطیف سا نکتہ جی جی، بسم کہ اللہ۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا ہے نا قبلہ، یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، اچھا، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ حملہ بھی آور ہو سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں۔ لیکن انسان اس کے برعکس ہے، انسان جتنا بھوکا ہوگا اتنا عاجز ہوئے گا، اور جتنا رجیا ہوئے گا اتنا یہ آپ کے گریبان کو جائے گا۔ ہاں، پیر بادشاہ کہتا ہے بھکھا رمی جٹا رب یاد آندا، رج کھان دیاں سبے مستیاں نے۔ کمال ہے۔ اور یہ جو پورا مہینہ ہے سر، اس میں اس کی بھوک کو بڑھایا جاتا ہے، اور کون سی بھوک؟ دیدار الہی کی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت کی بھوک کو بڑھایا جاتا ہے، اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی بھوک بڑھتے 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 پھر آخری عشرہ آ جاتا ہے۔ اور جب آخری عشرہ آ جاتا ہے تو اس عشرے کے اندر اپنے اس راز کو اس نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، تب تک جس کی آنکھ کھل چکی ہوتی ہے اس سے پھر یہ کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح جہاز فضا میں اڑتا ہے نا سر، وہ بڑی بلندیوں پہ جاتا ہے، لیکن اس کو پیٹرول لینے کے لیے یا آئل لینے کے لیے دوبارہ زمین پر آنا پڑتا ہے۔ ونس ان اے ڈے، ایک دن کے بعد وہ دن زمین پر آتا ہے، لیکن اس کو ایک سال کے بعد اس کو مکمل طور پر کچھ دنوں کے لیے اس جہاز کو گراؤنڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل اوور ہالنگ ہو سکے، اس کے انجن کو دیکھا جا سکے، اس کے الیکٹرک سسٹم کو دیکھا جا سکے، اس کی باڈی کو دیکھا جا سکے، اس کے انٹیریئر کو دیکھا جا سکے۔ جب دوبارہ اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے تو پھر فضاؤں کی بلندیوں میں وہ پرواز کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں مومن کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، تیری مکمل اوور ہالنگ کروا لے۔ اور اس اوور ہالنگ کا سسٹم دیکھیے ذرا، کیا خوبصورت میکانزم ہے، طبیعت اشاش ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے جسم کو، اس کی باڈی کو، اس کو بھوک پیاس اور ان معاملات میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر شہوت کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ اس طاقت کو جوں کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز کی طرف لگایا جاتا ہے، اور ایکسٹرا کیمولائل کو جو ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر سے ٹاکسنز کم ہوتے ہیں تو یہ گریجولی اس کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے عبادت کی طرف، الہیت کی طرف۔ جب یہ اس کی فکری بالیدگی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ نماز جو ہے اس کے جسمانی تو اثرات ہیں ہی ہیں، مکمل اثرات ہر طرح کے ہیں، لیکن اس کی فکری اور شعوری جو بلندی ہے، کون سی؟ اپنے مالک کی طرف، وہ اس میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب یہ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس پہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو اسباب ہیں، قبلہ اس کی طبیعت چاہے گی کہ یہ کیا ہے، اوریزنٹل، اس کو تقسیم کر، اوریزنٹل، اس کو تقسیم کر۔ اب یہ تیرا اثاثہ نہیں ہے، تیرا اثاثہ۔ تو تیسری چیز جو اس کے اندر وہ خیرات آتی ہے،
صدقہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، فطرہ آتا ہے، یہ مال کی طرف کا، جب اس کی عبادت کے نتیجے میں اس کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے اس کی طرف، اور جب یہ تینوں چیزیں کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کمال پیکج، یہ رمضان ایک کمپلیٹ پیکج ہے، جس نے مکمل پیکج لیا ہے وہ اس کو پوری طرح انجوائے کرتا ہے. اور آخری عشرہ جب آتا ہے تو پھر یہ اپنے اہل و اقربا سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کام کاج سے، اپنے دیگر معاملات سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو کر اعتکاف میں چلا جاتا ہے، گراؤنڈ ہو جاتا ہے. اور اعتکاف میں جب جاتا ہے تو اس اعتکاف کی کیفیت میں اس کی جو اوور ہالنگ ہے، اس اوور ہالنگ کے اندر اس کی پھر ہر چیز کو تازہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پرواز کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں اس کو پہنچنا مقصود ہے. آپ کی طرف آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بات مجھے یاد آئی پروفیسر صاحب کی بات سے، فرماتے ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، ساری رات بے فکر رہ کر کبھی کوئی اللہ کے قریب ہو سکا ہے؟ واہ سبحان اللہ. وہ ابھی شجاعت بھائی بات کر رہے تھے تو مجھے اس سرائکی کا شعر یاد آ رہا تھا کہ ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک جاگ دیاں بھی مٹھے ہو. اللہ تعالیٰ پنجابی سلطان باہو پنجابی ہے، سرائکی بنی نہیں. جب یہ رات آتی ہے تو ناصر بھائی دو قرآن کریم کی آیات، وہ قبلہ پڑھے نا وہ والا شعر ہم تیرے اقبال سے، وہ آپ ہی کے منہ سے اچھا لگتا ہے. نہیں تسی غلطیاں کر دے ہو جی، میں نہیں پڑھتا. نہیں آج پڑھ دیں آپ پڑھیں. ہم یا رسول اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کا، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد. واہ واہ واہ. کامل شتاری کا یہ خوبصورت شعر جس انداز سے قبلہ پڑھتے ہیں، مجھے اس کے ساتھ نا دو جڑتی ہوئی آیات آج کی رات سامنے تحدیث نعمت کے لیے سامنے آ جاتی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل، جو مناقب، جو اختصاصات ہیں، پھر اس کے ساتھ امت کے لیے کیا دعوت ہے اس میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اے امتیوں خوشی کیوں نہیں مناتے؟ تمہارے نبی نے حسرت کی سابقہ امتوں کی عمریں دیکھ کر کہ ان کی اتنی طویل امتیں ہوں گی، یا اللہ میری امت. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ہی ایسی دے دی، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل، اتنی نہیں اس سے افضل، اس سے افضل جس رات کا جاگنا، جس کی عبادت، جس میں قیام، جس میں توبہ. اور فرمایا گیا کہ جو خیر سے محروم رہا، وہ حقیقی خیر سے جو محروم رہا وہ اس رات سے محروم رہا، اور وہی اصل محروم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی محروم، اور میں سمجھتی ہوں اتنا وہ کیا اپنی عقل پہ ماتم کرے. آپ کے جملے سے ایک بات مل گئی نا ہمیں کہ یہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کی نشانی ہے. بالکل. اور اس رات میں جہاں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی زندگی کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کا شکر ادا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کون سا ناصر بھائی گناہ ہے جو نہیں کرتے. اللہ ہماری شکلیں نہیں بدلتا. کیوں؟ ایتھے یار منہ ماردا ہے، یار دا منہ انت فیہم. بالکل. واہ واہ. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس رات کے علاوہ اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. آج کوئی ہمارا سپاہی آپ دوست کے اندر، سمندر کے اندر ہو، وہاں بھی وہ سجدہ کر رہا ہے. کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہاں بھی سجدہ کر رہا ہے. کوئی سواری پہ سوار ہے، جس طرف سواری کا منہ ہے اللہ نے کعبہ اس کا اسی طرف بنا دیا. ایک بات پروفیسر ود ڈیو ڈیفرنس، یہ تو ہے کہ بندر نہیں بنائے، سور نہیں بنائے گستاخ یا جو، لیکن جو گستاخ رسول یا گستاخ اہل بیت ہے یا گستاخ صحابہ ہیں، ان کی شکلوں پہ کچھ نہ کچھ تو اثر آ جاتا ہے. آپ کا اشارہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس کی طرف ہے کہ جس کے چہروں پہ آتی ہے. بالکل. اور وہ جو اللہ والے ہیں ان کو تو انسان اس خبیث جانور کی شکل میں نظر آتا ہے. تو قرآن نے یہ بھی تو کہا نا کہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ، ویسے اللہ نے مجھے پہچان دی ہوئی ہے لیکن اب میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کو نظر آتے ہوں گے تو آپ کہتے ہیں. تو اس رات کی جو برکتیں ہیں اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دیتے ہوئے خاص طور پر میں خواتین کو کہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس رات جاگنے کی تلقین فرماتے تھے. تو جو قرآن کہتا ہے نا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک رات کی تو بات ہے، اور اس رات کے چند حصے بھی اگر آپ کھڑے ہو کر قیام اللیل میں گزاریں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. حافظ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں قیام کیا، طویل قیام کیا، رکوع کیا، طویل رکوع، سجدہ کیا، طویل سجدہ. اور جب ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ اس رات اگر یہ مل جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو کیا پڑھوں؟ تو آقا نے فرمایا اپنے رب کی تعریف کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کو یاد کرنا، معافی مانگنا، یہ کتنا بابرکت کام۔ آپ نے پہلے بڑی خوبصورت بات کی، میں اسی بات کی طرف آؤں گا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے انکنڈیشنل اور ان لمیٹڈ محبت کا میں کہ مینیفیسٹیشن آپ کہہ رہے ہیں، غیر مشروط محبت کا اظہار ہے، لا محدود محبت ہے نبی علیہ السلام کی۔ سر صحیح جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے، صحیح روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں تم 9 پہ عمل کرتے ہو اور 10واں چھوڑ دیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، لیکن میرے بعد میں امتی جو آئیں گے آخری وقت میں آئیں گے وہ دین کے 9 حصوں میں کمزور ہوں اور ایک پہ صحیح طریقے سے گامزن ہو، بعید نہیں ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت وہ حدیث اسی تاکہ قیامت تک امتی یہ نہ فیل کریں کہ پہلوں کو سب کچھ مل گیا ہم رہ گئے۔ ایگزیکٹلی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور روایت میں جب بارش کی طرح فتنے نازل ہوں گے، جو میری ایک سنت پر بھی گامزن ہو گیا وہ شہید کے برابر ہوگا۔ اور وہ ایک اور حدیث میں بس ایک حدیث ساتھ جوڑ لوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں فرمایا معلوم میری امت کا پہلا بہتر ہے یا آخری بہتر ہے، سبحان اللہ، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ای الخلق اعجب الایمان، سب سے عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے سوال پہ آگے سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم اب بھی ایمان نہ لاتے کہ اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، فرماتے ہیں فرشتوں کا، فرمایا اب بھی ایمان نہ لاتے جنت اور جہنم ان کے سامنے ہے، نفس اور شیطان ان کے غالب آ ہی نہیں سکتے، میں پوچھ رہا ہوں سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں انا نحنو، ہمارا۔ اور آپ علیہ السلام نے کمال جملہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اب بھی ایمان نہ لاتے میں تم میں موجود ہوں، فرمایا میں تمہیں پوچھ رہا ہوں سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ پھر جواب آیا اللہ ورسولہ اعلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرا کلمہ، جنہوں نے مجھے دیکھا۔ اور ایک اور روایت ساتھ جوڑ دوں، مسند احمد بن حنبل کی ہی دونوں روایت صحیح روایات ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم آپ کے بھائی تو ہیں، آپ نے کہا نہیں تم میرے کمپینین ہو، صحابی ہو، بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اور کلمہ پڑھیں گے، کیا خواہش رکھیں گے وہ۔ اور آپ علیہ صحیح مسلم کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ان میں سے ہر ایک شخص کی یہی خواہش ہوگی مولا میرا سب کچھ مجھ سے لے لے اور مجھے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سب کچھ لے لے مصطفیٰ کا دیدار۔ لا یؤمن احدکم ہے نا سر، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ امت عمل میں کمزور بھی رہی، عشق میں کبھی نہیں کمزور کبھی میں۔ اور پھر میں ایک بات کرتا چلوں کیونکہ ہمارا ٹائم مختصر ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت کہ مانگیں کیا اس رات میں۔ اچھا، تو اس روایت میں ایک صحابی کا ریفرنس دے دیتا ہوں، صحابی کا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی۔ نبی علیہ الصلوۃ ربیہ والا جی سبحان اللہ، تو میں یہی بیان کرنے لگا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک صحابی خدمت کر رہا تہجد میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آ کے فرماتے ہیں سل، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب صحابی آگے سے کیا مانگ رہا ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں مانگی، نہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مانگی، اعلیٰ ترین جنت جس کا بالکل میں یہ کہنے لگا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا سب سے ایلیویٹڈ اور اسٹیمڈ رینک مانگا۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو تم فوت نہیں ہوئے، کیا ابھی تو قیامت نہیں قائم ہوئی، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے الفاظ سنے، فرمایا اوا غیر ذالک، اور کچھ اور مانگ چاہیے؟ تو اب وہی بات ہے، سب کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگنے کے بعد، نہیں وہ تو فرما دیا گرانٹیڈ۔ جی وہی نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تو میری مدد کرو سجود سے، اب ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ۔ تو نبی علیہ السلام، میں یہ کہتا ہوں سب کو کہ آپ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ راتیں صرف نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ملی، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے تو نبی علیہ السلام کی زیارت مانگیں، نبی علیہ السلام کی یاد میں رونے والی آنکھیں مانگیں، نبی علیہ السلام کی یاد میں تڑپنے والے دل مانگیں، نبی علیہ السلام کی ذکر پاک سے تر رہنے والی زبانیں مانگیں۔ خدا کی قسم جس کو یہ مل گیا نا اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو طریقہ کیا بتایا تھا حضرت ربیہ کو؟ حضرت ربیعہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بکثرت سجود، نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سجود سے تو میری مدد کر۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں غازی صاحب، وہ صحیح مسلم کی ہی روایت، بس آخری حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا علی بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ میرا اور نبی جو پتھر کو نہیں بھولتا، کیسے ممکن ہے وہ امتی کو بھول جائے؟ کیا بات۔ پروفیسر شجاعت علی خان صاحب، آپ کا یقیناً ایک دیکھنے کا ایک انداز ہے،
یعنی اس رات کو جب آپ دیکھتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں سر؟ بڑا خوبصورت سوال. ہاں سب پرواز کرتے ہی لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نہیں، ان کا اینگل بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ نے بڑا صحیح سر کہا. ان کی یہ تو ہے نا خوبی سر. سبحان اللہ. دیکھیے جب آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس میں سے 27ویں ایک ممکنہ ایشورنس تو نہیں ہے لیکن قیان جو اس کے شواہد ملتے ہیں ویسا ہی اور یقینی تو تب ہوتا ہے جب اللہ اس کے رسول واضح کہہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی تو اندازے ہیں، بہت زیادہ اندازے. لیکن ہمارے لیے ہم پاکستانیوں کے لیے یہ رات بہت بڑی خیر و برکت کی رات. سبحان اللہ. شب نزول قرآن بھی یہی ہے اور شب پاکستان بھی یہی ہے. اس طرح ہمارے اوپر شکر گزاری کی جو کیفیت ہے وہ اس نعمت کو بڑھانے میں اور اس کے اثرات ہم پر جو ہے نا وہ ظاہر ہونے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. اب یہ جو وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا ہے اس کی خاطر جس نے اپنا کچھ بھی قربان کیا، جان قربان کی، مال قربان کیا، تو وہ شہادت کے درجے پر اور شہید کا مقام اور منصب جنت ہے. تو مالک تعالیٰ نے اس رات ہر ایک کو بہت ساری نعمتیں دے گا، دیتا ہے، دیتا رہے گا، لیکن جتنی بڑی نعمت اس کریم رب نے ہمیں اس رات عطا فرما دی ہے، کیا کچھ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی سنگل پاکستانی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس نعمت خیر سے اگر وہ ناآشنا ہے تو اسے اگر شب قدر کی وہ ساتیں مل بھی گئیں تو وہ بد نصیب ہے. اور اگر اس کو اس کی قدر آ گئی جس مالک نے جن کے صدقے یہ عطا کیا ہے ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اس پر بسنے والے کون ہوں گے، ان کا ایمان کیسا ہوگا، ان کی سوچیں کیسی ہوں، ان کے کردار اور افکار کیسے ہوں گے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کس طرح کا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس کی خوشخبری دینے کے لیے تو دو جھگڑ رہے ہوتے ہیں. ان دو اشخاص کے جھگڑنے سے آپ واپس تشریف لے جاتے، فرماتے کہ میں خوشخبری دینے آیا تھا ان لمحات کی، اس خیر و برکت کی، کیفیات کی، لیکن اس کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو تعین مؤخر کر دیا. تو یہ بات طے کر لیں. تو خان صاحب اس میں ایک جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑنے والوں کو یہ رات نہیں ملے گی. اس میں تو بہت کچھ ہے نا سر. آج رات گالیاں دیتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. وہ جو ہمیشہ جو آپ بات ارشاد فرماتے ہیں لوگ پتہ کس اینگل سے لیتے ہیں، لیکن قبلہ بہت ہی خوبصورت نشاندہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان سے اس بات کو اٹھا لیا گیا امت کی خیر کے لیے تو وہ مساجد، وہ گھر، وہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں ان کے ہاں سے کون کون سی دی ہوئی نعمتیں اٹھا لی جا رہی ہیں. نئی ملنا تو بعد کی بات ہے نا، جو آلریڈی ملی ہیں. جھگڑے کی کیفیت میں چاہے میاں بیوی کا ہے، بہن بھائی کا ہے، اولاد و ماں باپ کا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہے، وطن عزیز کسی جگہ پہ جھگڑا نقطہ نگاہ کا یہ جو مسجدوں میں ممبروں پہ گندی گالیاں غلیظ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، نقطہ نگاہ کا اختلاف ہے نا. مذہبی جھگڑے، گندی گالیاں. وہ نگاہ جو ہے نا وہ آنکھ کھلی نہیں رہی نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بغض ہے، اس کے پیچھے حسد ہے، اس کے پیچھے جو ہے دوسرے کو عدم برداشت ہے دوسرے کے لیے. تو جب تو دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا اور تجھے یہ جو کچھ ملا ہوا تجھے یہ نہیں تو سنبھال سکتا، تجھے مزید نعمتیں وہ مالک عطا کیوں کرے گا؟ جب بچے کو آپ نے کوئی چیز دی، وہ اپنی گاڑی کو سنبھال نہیں سکا، اپنی لباس کو سنبھال نہیں، باپ اس کو مزید نہیں دیتا. تو مزید اگر ہمیں چاہیے تو جو پچھلا دیا ہوا ہے اس پر شکر گزاری کی کیفیت اور اس کے حضور سجدہ ریزی. اس بات آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے رب کا، کمال ہے. وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم شکر گزاری کی کیفیت میں داخل ہی نہیں ہو رہے. وہ مزید نعمتیں کیوں دے؟ کس کا پابند ہے وہ؟ ہمیں پابندی کرنی ہے اس کے اس نظم کی، اس کے ان اصول کی، ان قواعد و ضوابط کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ڈالنا ہے. پروفیسر مرید وہ یہ ذرا بتائے نا کہ رب کے وعدے، اللہ کے محبوب کے وعدے حتمی، آخری، اس میں کبھی گنجائش تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ وعدے پورے نہ ہوں. تو یہ پھر یقین امت کو کیوں نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کہ آپ اکثر علامہ اقبال کا وہ شعر کوٹ کرتے ہیں کہ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. اور یہ آج ہمارا یقین ہی تو اٹھ گیا ہے، نہ ہمیں قرآن، نعوذ باللہ قرآن کی آیات پر اس طرح سے یقین رہا. سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس کو رقیہ کہا گیا ہے.